الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام ویورز خیر و عافیت کے ساتھ ہو کہ اللہ پاک آپ سب کو خوش رکھے، آباد رکھے اور دونوں جہان کی برکتیں عطا فرمائے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل مدنی کے بیان، تو سب سے پہلے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ ہماری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ پیارے پیارے اسلام بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ انسان جس بھی چیز کے ساتھ تعلق رکھتا ہے تو اس چیز کے متعلق اس پر علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ ہم مسلمان ہیں اور ایک مسلمان کو وقتاً فوقتاً اسلام کی طرف سے بہت سارے ایسے معاملات ملتے ہیں کہ جن کا علم حاصل کرنا یہ ہم پر فرض ہے۔ کہ مثال کے طور پر اگر آپ نے شادی کی ہے اور شادی کرنے کے بعد آپ کی گھر والی بھی آ چکی ہے، شادی کرنے کے بعد اولاد کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، تو اب آپ کو اس شادی کے متعلق علم حاصل کرنا یہ آپ پر ضروری ہے کہ اولاد کے کیا حقوق ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کی جو بیوی ہے اس کے کیا حقوق ہیں، شادی کے بارے میں ہم نے طلاق کے مسائل کو سیکھنا ہے، ان تمام چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا فرض ہے۔ اب جیسا کہ رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے تو رمضان کے مہینے کے اندر ہم پر روزوں کے احکامات سیکھنا فرض ہے کہ کس چیز سے ہمارا روزہ ٹوٹتا ہے، کس چیز سے ہمارا روزہ مکروہ ہوتا ہے، اور روزے کی حالت میں کیا معاملات ہم نے کرنے ہیں، کیا معاملات نہیں کرنے۔ تو ان تمام چیزوں کے متعلق ہم پر علم حاصل کرنا یہ فرض ہوتا ہے۔ اور آج کل جیسا کہ عید الاضحیٰ کے ایام چل رہے ہیں، ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے، تو یقیناً آپ میں سے بہت سارے ایسے مسلمان ہوتے ہیں کہ جو قربانی کرتے ہیں۔ تو قربانی کے متعلق ہم سب پر علم دین حاصل کرنا یہ فرض ہوتا ہے کہ قربانی ہم نے کب کرنی ہے، کس ٹائم کرنی ہے اور کیسے کرنی ہے، قربانی کے جانور کے ساتھ ہم نے کیسا سلوک کرنا ہے، قربانی کے جانور کا خیال ہم نے کس طریقے سے کرنا ہے، پھر اس کو جو عید کے دن ہوتے ہیں ان عیدوں میں اس کو ذبح کس طریقے سے کیا جائے، قصاب کے ساتھ جو ہم نے اجرت طے کی ہے اس اجرت کو جلدی سے ادا کیا جائے، بہرحال اور جانور ایسا ہم نے خریدنا ہے کہ جس جانور کے اندر عیب نہ ہو، اور قربانی کرنا کس پر واجب ہے کس پر واجب نہیں ہے۔ تو یہ تمام مسائل ایک پورا اس کا علم ہے شریعت کا، تو اس علم کو حاصل کرنا ہر اس مرد و عورت پر واجب ہے کہ جن پر قربانی واجب ہوتی ہے۔ تو آئیے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم جو ہے وہ مختصر اور موٹے موٹے مسائل جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ پورے گھر کی طرف سے ایک ہی قربانی کرتے ہیں۔ مثال کے طور پہ گھر کے اندر جو ہے وہ 10-12 افراد موجود ہیں، اور ان 10-12 افراد میں سے 7-8 افراد ایسے ہیں کہ جو قربانی کے نصاب کو پہنچتے ہیں، ان پر قربانی کرنا واجب ہوتا ہے، لیکن وہ قربانی نہیں کرتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ بھائی بڑے بھائی نے قربانی کر دی، تو اب وہ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ قربانی جو ہے وہ پورے گھر کی طرف سے ہو گئی۔ بعض اوقات ایک حصہ جو ہے وہ ڈال لیتے ہیں اور اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے گھر کی طرف سے ہو گئی، یا ایک بکرا لے کر آتے ہیں اور وہ بکرا یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا جو ایک بکرا ہے یہ پورے گھر کی طرف سے ہمارا قربان ہو جائے گا۔ تو بہرحال اس طریقے سے قربانی کرنا جائز نہیں ہے کہ اگر کسی نے ایک بکرا لیا اور اس بکرے کو پورے گھر کی طرف سے قربانی کرتا ہے تو اب اس صورت میں وہ قربانی ہوگی ہی نہیں، بلکہ وہ کسی ایک کی بھی قربانی نہیں ہوگی۔ تو قربانی کے لیے جو ہے وہ حصہ مقرر ہونا ضروری ہے کہ آپ جو قربانی کر رہے ہیں اس قربانی کا نام خاص ہونا چاہیے کہ یہ جو قربانی ہے یہ زید کی ہے، یہ قربانی بکر کی ہے،
اور یہ قربانی جو ہے وہ عمر کی ہے، تو اس طریقے سے فرد کا نام خاص کیا جائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بکرا آپ نے گھر کے لیے لیا اور اس بکرے کے اندر آپ کہیں کہ یہ قربانی زید کی طرف سے بھی ہو گئی، یہ بکر کی طرف سے بھی ہو گئی، یہ عمر کی طرف سے بھی ہو گئی، یہ ہندا کی طرف سے بھی ہو گئی، تو اب اس طریقے سے ان میں سے کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، چونکہ آپ نے کسی ایک بندے کو خاص نہیں کیا۔ البتہ اگر آپ ایک بڑا جانور لے کر آتے ہیں، جیسا کہ اونٹ لے کر آتے ہیں یا گائیں لے کر آتے ہیں، اور چونکہ اونٹ اور گائیں یہ بڑے جانور ہیں تو ان کے اندر 7 حصے ہوتے ہیں، تو اب یہ پورے گھر کے اندر ان بڑے جانوروں میں آپ 7 حصے مقرر کر سکتے ہیں کہ یہ حصہ جو ہے وہ عبداللہ کا ہو گیا، یہ حصہ عثمان کا ہو گیا، تو اس طریقے سے 7 حصے جو ہیں وہ آپ ان بڑی قربانیوں کے اندر کر سکتے ہیں۔ اب تیسرا مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ نابالغ کی طرف سے اگرچہ قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہے، جو نابالغ بچہ ہوتا ہے اس کی طرف سے قربانی کرنا یہ واجب نہیں ہوتا، مگر اگر کسی نے کر دیا تو کر دینا بہتر ہے اور اجازت بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی نابالغ کی طرف سے اگر کوئی قربانی کرتا ہے تو نابالغ سے اجازت لینا ضروری نہیں ہے، البتہ اگر کوئی بندہ بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا، مثال کے طور پہ باپ ہے اور وہ اپنے بالغ اولاد کی طرف سے قربانی کرنا چاہتا ہے، یا اسی طریقے سے زوجہ کی طرف سے شوہر قربانی کرنا چاہتا ہے، تو اب ان سے اجازت لینا ضروری ہے کہ والد اپنی بالغ اولاد سے اجازت لے گا، ان کے علم کے اندر اس بات کو لائے گا کہ میں یہ قربانی کر رہا ہوں آپ کی طرف سے، یا جو شوہر ہے وہ اپنی بیوی سے اجازت لے گا۔ تو اب یہ جو اجازت لینا ہوتا ہے یہ 2 طرح سے ہوتا ہے، ایک اجازت لینا ہوتا ہے دلالتاً اور ایک اجازت لینا ہوتا ہے اشارتاً۔ تو دلالتاً کا صراحتاً، تو اجازت 2 طرح سے ہوتی ہے، ایک صراحتاً ہوتی ہے، ایک دلالتاً ہوتی ہے۔ صراحتاً سے مراد یہ ہے کہ ان میں سے باپ جو ہے اپنی بالغ اولاد کو یہ واضح طور پر کہہ دے کہ میں یہ قربانی آپ کی طرف سے کر رہا ہوں، اور دلالتاً کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زوجہ یا اولاد کی طرف سے قربانی کرتا ہے اور پھر ان کو پتہ بھی ہے کہ ہمارا جو باپ ہے وہ ہماری طرف سے قربانی کر رہا ہے، یا بیوی کو علم ہے کہ میرا شوہر میری طرف سے قربانی کر رہا ہے اور ان کو اس بات پر کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، تو اب یہ قربانی کرنا ان کی طرف سے جائز ہو جائے گا۔ اچھا، چوتھا مسئلہ، قربانی کے وقت میں قربانی ہی کرنا لازم ہے، اس کے قائم مقام کوئی اور چیز قربانی نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ یوں کرتا ہے کہ یار قربانی تو میں نے کرنی ہے، تو کیوں نہ جس جانور کو میں نے لینا تھا، لاکھ روپے کا جانور لینا تھا یا 50,000 روپے کا جانور لینا تھا، یا گائیں کے اندر میں نے 15,000 یا 20,000 کا حصہ ہی ڈالنا تھا، تو کیوں نہ میں یہ جو ان کی رقم بنتی ہے ان کی رقم کو میں صدقہ کر دوں، ان کی رقم کو میں خیرات کر دوں، تو کیا اس طریقے سے جائز ہوگا؟ تو یہ جائز نہیں ہے۔ جس پر قربانی کرنا واجب ہے تو وہ اپنی قربانی ہی کرے گا، ٹھیک ہے، اور جس پر قربانی واجب نہیں ہے، نفلی طور پر بھی قربانی کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی قربانی کرے گا، ان کی طرف سے کوئی صدقہ خیرات نہیں کر سکتا پیسے، البتہ یوں ہو سکتا ہے کہ وہ قربانی بھی کرے اور اس کے علاوہ اگر کوئی رقم بچ جاتی ہے تو اس رقم کو وہ صدقہ بھی کر سکتا ہے، خیرات بھی کر سکتا ہے۔ اس موقع پر بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جب میلاد کا موقع آتا ہے یا اسی طریقے سے جو ہے وہ قربانی کے ایام آتے ہیں، تو بہت سارے لوگ جو ہے وہ یہ بات کہتے پھرتے ہیں کہ یار قربانی کرنے سے اچھا ہے آپ کسی غریب کی مدد کر دو، آپ کسی یتیم لڑکی کی شادی کر دو، یا اسی طریقے سے قربانی کے جب ایام آتے ہیں یا پھر جو ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے، تو اس مہینے کے اندر بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ یار آپ میلاد منانے سے اچھا ہے کسی غریب لڑکی کی شادی کروا دو، کسی یتیم کی مدد کر دو، تو یہ در حقیقت شیطان کی طرف سے آپ کے پاس آتے ہیں۔ تو شیطان کیا کرتا ہے کہ بعض اوقات بڑی نیکی جو ہے وہ ہم سے دور کروا دیتا ہے اور چھوٹی سی نیکی کا راستہ دکھا کر کہ بھائی یہ چھوٹی سی نیکی کر لو، بڑی نیکی کو چھوڑ دو، یہ بھی ایک شیطان کا ہیلہ ہوتا ہے، اور اس طریقے سے وہ بڑی نیکیاں کرنے سے ہم سب کو منع کرتا ہے۔
تو پیارے اسلامی بھائیوں، جب قربانی کا دن ہو، قربانی کے ایام آ جائیں، تو ان قربانی کے ایام میں صرف اور صرف قربانی ہی کرنی ہے، اور رب تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی بھی نیک عمل زیادہ محبوب نہیں ہے اس سے کہ بندہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قربانی کرے۔ یعنی ان ایام کے اندر، قربانی کے ایام کے اندر سب سے افضل عمل جو رب تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ وہ ہے قربانی کرنا۔ تو ان ایام کے اندر قربانی بھی کی جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی ویڈیو کے اندر ہم سنیں گے کہ قربانی کرنا کس پر واجب ہے اور قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے۔